قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کو یہ آیت یاد ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب یقیناً جلد ہی اتنا عطا فرما دے گا، اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور امت ساری اس میں شامل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ مقام رضا میں رہے۔ تمام انبیاء کرام بھی ہمیشہ اپنے رب سے راضی رہے اور مقام رضا میں رہے۔ مقام رضا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں، ہر فیصلے میں، ہر وقت میں، ہر آن میں اپنے رب سے راضی رہے، یہ مقام رضا ہے۔ تمام نبیوں کو یہ مقام رضا حاصل ہے۔ صحابہ اکرام آل بیت کو حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے، ولیوں کو حاصل ہے۔ بہت سارے عام مومنین بھی مقام رضا میں رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ جس طرح آپ صاحب کوثر ہیں، جس طرح آپ کا مقام محمود ہے، جس طرح آپ صاحب معراج ہیں، جس طرح آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جس طرح آپ ساقی کوثر اور شافی محشر ہیں، اسی طرح آپ مقام رضا پر بھی فائز ہیں، صاحب مقام رضا۔ مقام رضا ہے کیا؟ ایک ہے مقام رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک ہے مقام رضا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر اپنے رب سے راضی رہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیشہ اپنی رضا کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے ہمیشہ راضی رہے۔ یہ ایک اضافی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہے۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ سراپا راضی ہو جائیں گے، آپ انتہائی خوش ہو جائیں گے۔ مقام رضا کو سمجھتے ہیں چند مقامات میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو میں تب راضی ہوں گا جب میرا رب میری امت کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات تلاوت فرمائی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا آیات میں، اے میرے رب، میری امت میں سے جن لوگوں نے میری اتباع کی وہ تو میرے ہیں، اور جنہوں نے نافرمانی کی تو آپ غفور الرحیم ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، میرے اللہ میری امت میں سے جن لوگوں کو آپ عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ رب ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ تو غفور الرحیم ہیں۔ یہ آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور آپ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، اور ساتھ آپ فرما رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو راضی کریں گے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت آپ کی امت کے بارے میں قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ آپ سے پوچھا جائے گا ارضیتا یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ راضی ہو گئے؟ تو پھر رسول اللہ فرمائیں گے رضیت ربی، اے میرے رب میں آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نہیں نکلا ہے میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے مقام اکرام عطا کر دیا اپنے حبیب کو کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا لحاظ رکھ لیا کہ یہ موقع اور چانس مجھے مل گیا ہے تو میں اپنی امت کے لیے امت کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں، میرا رب مجھ سے اس بات پہ راضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رضا دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے، نزا کے عالم میں بھی ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رضا یہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو عطا کریں گے، صحابہ کی جماعت عطا کریں گے، آل بیت کی جماعت عطا کریں گے، جانثار عطا کریں گے، بہادر عطا کریں گے، خاندان بھی آپ کا ایمان لے آئے گا، فتح مکہ عطا کریں گے، ہم آپ کو بیت رضوان عطا کریں گے، ہم دنیا کے اندر چہار دانگ عالم میں آپ کے دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور واقعی دنیا میں مقام رضا یہ ہوا کہ وہ قوم جو کسی قاعدہ قانون اور ضابطہ کو نہیں مانتی تھی، اس پوری قوم نے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، چہار دانگ عالم میں، چہار اطراف میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے تسلیم کر دیا۔ یہ کل ایک ریڑھی والے نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ سے کام ہے میرا، میں رک گیا جی کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا میں اپنی کمائی میں سے میں نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کی ہے، روزانہ کی کمائی میں سے 10-20 روپے میں جمع کرتا رہا ہوں، اور یہ جمع کر کے میں نے یہاں رکھے ہیں، یہ میری طرف سے آپ نے مسجد میں شامل کر دیے۔ میں نے پوچھا کتنے؟ کہنے لگا جی گنے نہیں ہیں، بے حساب دیا ہے تو اللہ اس کو روزی بھی بے حساب عطا فرمائے، جتنے بھی ہیں انتظامیہ شمار کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کروڑوں روپے ملیں گے نا تو پھر خرچ کریں گے، کروڑ پتیوں کا جگر اتنا کدھر ہے کہ وہ خرچ کر سکیں۔ جو بندہ 100 میں سے 10 نہ خرچ کر سکے وہ کروڑ میں سے لاکھ دے ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ انتہائی غریب ہوتا ہے وہ تو مکلف نہیں، اور جو بندے انتہائی امیر ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ جو مڈل طبقہ ہوتا ہے یہی طبقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے تجارت کر لیتا ہے، یہ پسماندہ لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اللہ کے دین پہ بھی خرچ رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ نظام تجارت اور نظام معیشت چل رہا ہے۔ اور یہی طبقہ ہے اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں مقام رضا دیکھو، میرے پیغمبر کا مقام رضا دیکھیں۔ دنیا کے قاعدے اور قانون
دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی قوتیں لوگوں کے سروں کو تو جھکا لیتی ہیں، لوگوں کے سروں کو تو جھکا لیتی ہیں۔ آج ہم اپنے ملک میں بھی بہت سارے ان قوانین کو مانتے ہیں جن کو دل سے پسند نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں تو ہم اور زیادہ ان قوانین کو مانیں گے جن کو ہم دل سے پسند نہیں کرتے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، اور بالخصوص اپنے زمانے کے اندر، شرق و غرب کے اندر ایسا قانون منوایا کہ لوگوں کے سر نہیں دل جھکے ہیں، لوگوں کے دلوں نے تسلیم کیا ہے، دل سے تسلیم کیا ہے۔ رسول اللہ نے ہاں کہا تو حلال سمجھائے، آپ نے نہیں کہا تو حرام سمجھائے، آپ نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، آپ نے روک دیا تو رک کے، صرف چوک اور چوراہے میں نہیں، مجلسوں میں نہیں، جلوتوں میں نہیں، خلوتوں میں بھی، تنہائی میں بھی، بند کمروں کے اندر بھی، بیابانوں کے اندر بھی، وحدت کے اندر بھی، بالکل خلوت کے اندر بھی، صرف اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے سو منع فرما دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے عالم میں ہیں تو رب العالمین حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھتے ہیں، زندگی چاہیے تو اور بھی مل سکتی ہے، رب سے ملاقات چاہیے، رفیق الاعلیٰ چاہیے تو آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ میں اب آپ کی مجلسوں کو چاہتا ہوں، رفیق الاعلیٰ میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، میں یہاں سے اب رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مقام حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقام محمود، اور پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور اپنی امتی کی آخری امتی کو نکالنے تک کے لیے کوشش اور محنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش، آپ اللہ رب العزت کے سامنے آؤ زاری، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ زاری کہ یا اللہ میری امت جو ہے، میری امت جو ہے، وہ میری امت جو ہے اسے مغفرت مل جائے، اسے نجات مل جائے۔ یہ جو مقام رضا ہے، اللہ رب العزت یہ مقام رضا اپنے عام مومن بندوں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العزت نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور خوبصورت رہائشوں کا اور مساکن کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی جو رضا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح میں، شام میں، دن کے کناروں میں، رات کے کناروں میں، اور رات کے اوقات کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ لعلک ترضیٰ، آپ سے آپ کا رب راضی ہوگا۔ اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضیٰ۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہ نہ خرچ کرے تو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا احسان بھی نہیں ہے، لیکن وہ بغیر کسی لالچ کے بے لوث ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس سے میں اللہ راضی ہو جائیں گے، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی مقام رضا میں، اللہ نے آپ کا مزید اکرام کیا
کہ ہم نے آپ کو اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ راضی ہوں، تو آپ نے فرمایا میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب امت کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں مقام رضا کی عصری معنویت کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سیرت ہے، قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں، وہ ہر دور کے اندر ان کا رواج اور ان کا سکہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی کی ایک بات ہے بس وہ گزر گئی ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ آج ڈپریشن کا زمانہ ہے، آج پریشانیاں ہیں لوگوں کو، ہر بندہ پریشان ہے۔ بازار میں نکلو کسی کو کہو السلام علیکم، وہ بھی کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ اتنا بھی بھول گئے ہیں لوگ کہ وعلیکم السلام کیا نہ جواب ہے۔ ہر کوئی گم سم ہے سوچوں میں، پریشان ہے ہر کوئی۔ اس پریشانی کی بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے رب سے رابطہ چھوڑ دیا، ہم نے دعا چھوڑ دی، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ والضحیٰ کا ورد کیا کریں، ڈپریشن ختم ہوتی ہے۔ ایک بات، اعمال رضا کیا کریں، اللہ راضی کر لیتا ہے اپنے بندے کو۔ اعمال رضا، اعمال رضا کیا ہیں؟ وہ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ نماز ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا تزکیہ کرنا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور وقت پورا ہو رہا ہے، ایک وظیفہ دے دیتا ہوں۔ عام معمول میں یہ وظیفہ رکھا کرے، آپ انشاءاللہ پریشان نہیں ہوں گے۔ شیطان پریشان کرتا ہے نا، شیطان کے وسوسے آتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے۔ جوانی میں ہوں، میرا ہے ابھی کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، مر گیا تو کیا ہو جائے گا بچوں کا، یہ ایک وسوسے کی مثال میں نے دی۔ میرا کاروبار ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو، یہ وسوسے۔ اور آج کی دجالی قوتوں نے اویئرنس کے نام پہ خوف پھیلایا ہے۔ اتنی کوئی بیماری خطرناک نہیں ہوتی جتنا ڈرا دیتے ہیں۔ بیماری سے اگر بچ گیا تو ڈر سے مر جائے گا بندہ۔ اویئرنس کے نام پہ خوف اور ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اتنی بیماری شدید نہیں ہوتی جتنا ڈرا دیتے ہیں، وہ ڈر کی بیماری ہو جاتی ہے، ڈر کا بزنس کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک عمل اپنا ہمیشہ رکھیں، بالخصوص جب گھبراہٹ ہو جائے تو پھر زیادہ کر لیں۔ مغرب سے عشاء کے درمیان میں 313 مرتبہ پڑھے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں 313 مرتبہ پڑھے، کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 313 اس لیے کہتا ہوں کہ اصحاب بدر کی تعداد ہے، برکت ہو۔ چاشت کے صبح اشراق سے لے کر چاشت کے وقت تک، 7:30 سے لے کر 7:15 سے لے کر 11 بجے تک، کسی بھی وقت کے اندر 313 دفعہ پڑھ لیں، روزانہ کا معمول بڑھانے۔ اور کبھی کبھار پریشانی زیادہ ہو جائے، ٹینشنیں آ رہی ہوں، تو پھر اس میں اس وظیفے کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن کو اپنے دل پہ اتاریں اور یہ سمجھیں کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اصل چیز تو خوشی ہے نا۔ دنیا میں ایک انسان کے پاس دولت ہے، مال ہے، ثروت ہے، افرادی قوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اندر سے پریشان ہے، خوش نہیں ہے، تو اس دولت کا کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن اس سے رب راضی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ یہ اعمال تو سارے تھکاوٹ ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ہیں، دنیا میں انسان خود بھی مطمئن رہے، خود بھی خوش رہے، خود بھی سکون میں رہے اور خوشی محسوس کرے، اور رب بھی اس سے خوش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار نوجوان صحابی کو عالم نزع میں دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب میرے جوان کا ایسے استقبال کرنا کہ وہ آپ سے راضی ہو اور آپ اس سے راضی ہو۔ اللہ نے خود صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا، بندہ خود اپنے معاملات سے مطمئن ہو اور اللہ اس سے خوش ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ آپ سب کو مقام رضا عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔